بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، ایک 4 سال کا لڑکا تیراکی کے بعد 1 ہفتے بعد مر گیا، اور جب ڈاکٹرز نے اس کا پوری طرح معائنہ کیا تو ان کی حیرت کی کوئی انتہا ہی نہ رہی۔ والدین کو اپنے بچوں کی ہمیشہ ہی فکر رہتی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ والدین تو تب ہی بچوں کی فکر کرتے ہیں جب کوئی خاص بات بھی نہیں ہوتی، اور یہ فکر اور کیئر کبھی ختم ہی نہیں ہوتی۔ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تب بھی ماں باپ اس کے بارے میں سوچنا نہیں چھوڑتے، لیکن کسی ماں باپ کے لیے سب سے بڑا خواب ان کے بچے کی جوانی ہوتا ہے، اور اگر ان کا بچہ جوان نہ ہو پائے تو یہ زخم ساری عمر کے لیے ان کے دل میں لگا رہتا ہے۔ اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے ماں باپ ہر وقت ایک آنکھ اپنے بچے پر ہی رکھتے ہیں، لیکن انسان چاہے جتنی مرضی کوشش کر لے، جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ جب ایک 4 سالہ بچے کی موت ہوئی تو ڈاکٹر بھی چکرا گئے، اور ان کو اپنی ہی آنکھوں پر بالکل بھی یقین نہیں آیا، کیونکہ یہ بچہ تیراکی کے 1 ہفتے کے بعد خشک جگہ پر گھر میں ڈوبنے سے مرا۔ یہ سارا عجیب و غریب ماجرا کیا ہوا، آج کی ویڈیو میں اسی بارے میں ناظرین کو آگاہ کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے، اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ناظرین محترم، بہت سے بچوں کو پانی بہت پسند ہوتا ہے، اور گرمیوں میں پانی سے کھیلنا بچوں کا ہر دل عزیز مشغلہ ہے، اور اس شوق کو پورا کرنے کے لیے وہ کسی بھی نہر یا تالاب وغیرہ میں اپنے ماں باپ کے ہمراہ چلے جاتے ہیں۔ اور جب بچے پانی میں جاتے ہیں تو ماں باپ کی پوری توجہ ان پر ہوتی ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کی نظر ہٹی نہیں کہ کوئی نہ کوئی حادثہ رونما ہو سکتا ہے۔ اور کوئی بھی ماں باپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ تیراکی کے 1 ہفتے کے بعد ان کے بچے کی موت ہفتہ پہلے کی جانے والی تیراکی کی وجہ سے ہو جائے گی۔ بالکل ایسا ہی فرینکی نام کے بچے کے ساتھ بھی ہوا۔ فرینکی کا سارا خاندان امریکی شہر ٹیکساس میں رہتا تھا۔ ایک دن فرینکی کے والدین اسے تیراکی کے لیے لے گئے، کیونکہ گرمیوں کا موسم تھا اور گرمی بچوں کے لیے ناقابل برداشت بھی تھی۔ دن کو فرینکی نے بہت انجوائے کیا اور شام کو اپنے ماں باپ کے ساتھ گھر آ گیا۔ وہ تیراکی کرنے کے بعد کافی خوش دکھائی دے رہا تھا۔ سب کچھ معمول کے مطابق ہی چل رہا تھا، کچھ بھی ایسا نہیں ہوا جو باقی دن سے ہٹ کر ہو۔ 2-3 دن کے بعد فرینکی کو پیٹ درد ہونے لگا، اور والدین نے سوچا کہ شاید یہ کوئی انفیکشن ہے جس کی وجہ سے ان کے بچے کو پیٹ میں درد رہتا ہے۔ فرینکی کو ڈائریا ہو گیا اور ساتھ الٹی بھی ہو رہی تھی، مگر یہ بھی کوئی فکر مندی والی بات نہیں تھی۔ ڈاکٹر کو چیک کروایا تو اس نے بھی نارمل چیک اپ ہی کیا اور دوائی دے دی، جس سے فرینکی کی طبیعت ٹھیک ہو گئی، اور اب فرینکی کے ماں باپ نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ تیراکی کے 7 دن بعد جب صبح فرینکی جاگا تو اسے پیٹ میں شدید درد تھا، جس سے وہ رو بھی رہا تھا۔ بچے کو روتا دیکھ کر اس کے ماں باپ بھی اس کے پاس گئے، مگر چند ہی منٹوں میں فرینکی بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ ماں باپ بہت پریشان ہو گئے اور فرینکی کو ہسپتال لے گئے، مگر ڈاکٹر بہت کوشش کے بعد بھی اسے نہیں بچا سکے۔ اس کی ماں کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے بچے کے ساتھ آخر ہوا کیا ہے جس سے اس کی موت ہو گئی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بچے کی موت کی وجہ پانی میں ڈوبنا بتایا گیا۔ جب فرینکی کی ماں ٹیرا نے رپورٹ دیکھی تو اس نے ڈاکٹر کو بتایا کہ فرینکی تو 1 ہفتے سے تیراکی کے لیے گیا ہی نہیں ہے، اور جب اس نے تیراکی کی تھی تو پانی تو کافی کم تھا اور ڈوبنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن ڈاکٹر نے فرینکی کی موت کی وجہ ڈرائی ڈراؤننگ بتائی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ تیرنے کے بعد بھی موت واقع ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر نے ٹیرا کو بتایا کہ اگر اسے ڈرائی ڈراؤننگ کے بارے میں پتہ ہوتا تو شاید فرینکی آج زندہ ہوتا۔ ڈاکٹر نے ٹیرا کو مزید بتایا کہ فرینکی کے پھیپھڑوں کے علاوہ دل میں بھی پانی بھر گیا تھا۔ اپنے چھوٹے سے بچے کے لیے ایک تابوت خریدنا کیسا ہوگا آپ خود سوچ سکتے ہیں، اور خصوصاً جب ماں باپ خود تابوت خرید رہے ہوں تو انہیں کیسا لگ رہا ہوگا، اس کا اندازہ کرنا بھی مشکل ہے۔ اپنے بچے کو کھو دینے کے بعد ٹیرا نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بچے کی موت کو ضائع نہیں جانے دے گی۔ اس نے فیس بک پر ڈرائی ڈراؤننگ کے بارے میں لوگوں کو معلومات فراہم کرنا شروع کر دیں۔ اس نے سوچا کہ شاید اس کی وجہ سے کسی ایک بچے کی جان بھی بچ گئی تو اس کی محنت رائے گاہ نہیں جائے گی۔ ناظرین گرامی، ہم سب کو ڈرائی ڈراؤننگ کے بارے میں کچھ نہ کچھ پتہ ہونا چاہیے، تو چلیے ہم بھی جانتے ہیں کہ ڈرائی ڈراؤننگ آخر ہوتی کیا ہے۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ مریض کو سانس لینے میں مسئلہ ہو رہا ہوگا۔ اگر ایسا ہے تو یہ ڈرائی ڈراؤننگ ہو سکتی ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ کیا مریض کو کسی بھی وقت کسی بھی جگہ نیند آتی ہے، یہ بھی ڈرائی ڈراؤننگ کی ہی علامت ہے۔ تیسری علامت ہے دوسروں سے سلوک میں بدلاؤ۔ بدقسمتی سے یہ تینوں علامتیں ہی فرینکی میں موجود تھیں۔ ٹیرا نے بتایا کہ اگر اسے اس بارے میں معلومات ہوتیں تو وہ اپنے بچے کو نہ کھوتے۔ ڈرائی ڈراؤننگ کا زیادہ تر شکار بھی بچے ہی ہوتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کے گرد و نواح میں بھی اگر کوئی ایسا بچہ ہو تو فوراً سے اس کی مدد کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کوئی ننھی جان بچ جائے اور کسی کے والدین بے اولاد ہونے سے بچ جائیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔